بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیواکار، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو مختلف چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اسی لیے اس کائنات کے اندر کروڑوں کے حساب سے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی دو شخص آپس میں من و عن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ رنگ مختلف ہوگا، نسل مختلف ہوگی، زبان مختلف ہوگی، عادات و اطوار مختلف ہوں گے، شکل و صورت مختلف ہوگی، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف بنایا ہے۔ جہاں اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز حرص اور طمع کی ہے، کہ انسان کے اندر حرص اور طمع پائی جاتی ہے، لالچ انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کے اندر لالچ کو، حرص کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان اپنے اندر لالچ اور حرص موجود پاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، لالچ کی اور حرص کی۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنی لالچ کو کس طریقے پر لے کے جاتا ہے۔ لالچ دو طرح کی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے خیر خواہی کی، لالچ ہے نیک کام کرنے کی، حرص ہے غرباء مساکین کی مدد کرنے کی۔ دل کے اندر بار بار لالچ پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس زیادہ علم ہو، میں بھی ایک دین کا دائی بن کے ابھروں، میرے پاس علم ہو زیادہ، میں لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کی رہنمائی کروں، میرے پاس مال زیادہ ہو، میں غرباء کی مدد کروں، مساکین کی مدد کروں، مساجد و مدارس کی مدد کروں، رفائی کام کروں۔ یہ ہوتی ہے حرص، اور یہ حرص اچھی حرص ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہونی بھی چاہیے۔ یہ حرص ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ میرے پاس علم ہو تو میں علم کو آگے پہنچاؤں گا، اور اس پر رشک کرنا بھی جائز ہے کہ فلاں بندہ
علم والا ہے تو میں بھی اس سے آگے کیوں نہیں جا رہا؟ اس طرح کا رشک درست ہے۔ مال زیادہ ہے کسی بندے کے پاس، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو بندے کے اندر یہ حرص موجود ہونی چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی اس جیسا یا اس سے زیادہ مال ہوتا تو میں زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ یہ حرص، یہ اچھی حرص ہے، یہ لالچ اچھی لالچ ہے، یہ ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری جو حرص کی قسم ہے وہ بری حرص ہے، جس طرح ہمارے اندر ہے۔ یہ ہم میں سے اکثریت کے اندر یہ حرص پائی جاتی ہے۔ اگر علم ہے تو صرف اس وجہ سے کہ میں ہی سب سے نمایاں نظر آنا چاہیے، میرے اندر ہی سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے ہی بڑا عالم سمجھے، مجھے بڑا علم والا سمجھے، مجھے بڑا لیڈر سمجھے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، میری عزت زیادہ ہونی چاہیے، اس کے برابر کسی کی عزت نہ ہو، دوسرے کو حقیر کرنے کی کوشش۔ اگر مال زیادہ ہے تو مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، اور 1000 ہے تو 2000 کی طلب، لاکھ ہے تو 2 لاکھ کی طلب، یعنی آگے بڑھتے جانا، دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا، اپنا مال اپنا مال اپنا مال کرتے جانا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سوچنا، فلاں کے پاس ہے تو اس سے زیادہ میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے، دوسرے کو گرا کر اپنا مال بنانے کی کوشش کرنا، یہ حرص میرے بھائیوں بہت بری حرص ہے۔ اس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ حرص جو ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان مال کی کثرت کرتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا کہ مال کی حرص نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ میرا مال میرا مال میرا مال، اور اسی کے اوپر آج ہم بھاگ رہے ہیں، مال 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 کرتے جا رہے ہیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ مال کے لالچ میں، مال کے حرص میں ہم بھاگتے رہتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنوں کا خیال نہ بیگانوں کا خیال، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، بس مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے۔ گھر والوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، کیوں؟ مال کی حرص کی وجہ سے، مال کی لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ یہ بہت ہی برا برتن ہے، ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس برتن کو مٹی کے علاوہ، یعنی قبر میں پہنچے گا تو اس کی حرص ختم ہوگی۔ جب تک آنکھیں کھلی ہے بندہ آگے کی سوچتا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہو، میرے پاس دولت زیادہ ہو، میں سب سے زیادہ امیر ہوں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس مال ہوگا تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے جو حرص سے غافل تھے، جن کے دل میں حرص تھی لیکن نیکی والی حرص تھی، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا پھر بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تڑپتے تھے۔ جیسے وہ صحابی کا واقعہ ہے کہ پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اللہ کے رسول نے کہا، ساری رات محنت کر کے اس نے ایک مد کھجوریں اکٹھی کی اور اللہ کے رسول کو جا کر دی۔ یہ حرص، لیکن ہمارے اندر کون سی حرص ہے؟ 3 ٹائم اچھا کھائیں گے، اپنے پاس گاڑی بھی ہوگی، مکان بھی ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ملے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ملے گا، ہر چیز میسر ہوگی، اور کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ کیا کرے، مہنگائی اتنی ہے، غربت اتنی ہے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میری تو جیبیں خالی ہے۔ آج امت کو دیکھ لیا جائے، اگر ظاہری طور پر آج نظر دوڑے تو ہم اکثریت رونے والے لوگ ہیں، رب کی ناشکری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم کون بھوکا سو رہا ہے؟
اکثریت کو دیکھا جائے، کم از کم یہاں مسجد میں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا، مجھے 1 وقت کا ملتا ہے؟ نہیں، 3 ٹائم کا ہر بندہ اس وقت تقریباً کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لالچ. اور یہی لالچ ہماری قوم کو مار چکی ہے. ہمارے حکمران طبقے کو دیکھا جائے، وہ بھی اسی لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں، وہ اپنے مال کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور یہی آگے قوم، یہ بھی مال کے ہرس کے اندر اتنی آگے ہے کہ اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے ساتھی کو جو تھوڑا بہت غریب ہو اس کو اور دبا کر اپنے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مال کے ہرس میں، مال کے لالچ میں. رب کہتا ہے کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک یہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. اگر غربت کا احساس ہے، اگر دیکھنا ہے نا کہ واقعی لوگ بھوکے ہیں، ذرا سوریا کے لوگوں کو دیکھو، شام کے لوگوں کو دیکھو، جو اس تھرتھراتی ہوئی راتوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے بے سارو سامان، کوئی چھت نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی گرم بستر نہیں، اسی طرح روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں. کہیں جو ہے نا چھپ چھپا کے کسی دیوار کے پیچھے جا کے لیٹ جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بعض علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کی حالت ہے، لیکن مجموعی طور پر میں آزاد کشمیر کی اگر بات کروں تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں اتنی غربت نہیں کہ کوئی بندہ 3 وقت کا کھانا نہ کھاتا ہو. لیکن ہم پھر بھی رو رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور لالچ کتنی، جس طرح پچھلے دنوں آٹے کے بحران کی بات بنی، حالانکہ ہمارے گھر میں آتا ہے، 3 ٹائم کھا رہے ہیں، پھر بھی لالچ کیا ہے، پتہ نہیں آگے ملے گا یا نہیں. اس کے لیے ہم نے 3 4 توڑے اپنے گھر میں رکھ لیے. ابھی پیٹرول کا بحران آنے کی خبر چلی تو کسی کے پاس اگر تعلق ہے، پیسہ ہے، تو کئی کے گیلن اکٹھے کرنے شروع کر دیے. یہ ہرس اور لالچ کہ آگے کیا بنے گا. کبھی یہ سوچا ہے کہ جس رب نے ہماری 30 سال 35 سال 40 سال عمر ہو گئی ہے، جس رب نے آگے ہماری ضروریات زندگی کو پورا کیا ہے، وہ رب تو آگے بھی کرے گا. وہ ہمارا خالق و مالک ہے. لیکن اس کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سوچا. لالچ لالچ لالچ، بس یہی چیز. نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم، اس کے پاس اگر سونے کی 1 وادی ہو نا، 1 وادی، تو بندہ کہے گا کاش میرے پاس 2 وادیاں ہوں. 2 مل جائیں، کہے گا کاش میرے پاس 3 وادیاں ہوں. یعنی اس کی ہیروس اور لالچ نہیں ختم ہوتی. نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی طرف چڑھتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے، اس کی 2 چیزیں اس کے ساتھ پروان چڑھتی ہے. ایک، مال کی لالچ، زیادہ سے زیادہ کمانے کی لالچ، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ، اور لمبی عمر پانے کی لالچ. فرمایا یہ 2 چیزیں آگے آگے کی طرف انسان کے ساتھ بڑھتی ہیں، حتیٰ کہ انسان ختم ہو جاتا ہے. یہ لالچ اور جو ہے نا لمبی زندگی کی تمنا، یہ ختم نہیں ہوتی. اور بڑے دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ، یہ امت جس کے پیغمبر نے اپنی امت کو فقر و فاقے کا خوف نہیں دلایا، اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، بلکہ اپنی امت کو کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ جاؤ گے. اور نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو اتنا فکر مند کیا کہ لالچ سے بچے. اور لالچ سے بچنے کی فکر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کو یہ خوف ہو کہ میں نے ہر نعمت کا آگے جا کے جواب دینا ہے، پھر لالچ ختم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہم، اور یہ تینوں ایک پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں.
اور دوسرے ابو بکر ہیں جو اولیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، تیسرے عمر ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا عمر وہ ہے کہ جو جس رستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، تینوں ہیں۔ اور بھوک بھی شدت کی لگی ہے، اتنی بھوک لگی کہ نڈھال ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا، انہوں نے گوشت بنا کر ان کو کھلایا، جب کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھوک سے نڈھال ہے، کھانا کھایا ہے، نبی علیہ السلام نے امت کو ایک فکر دی ہے کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم پہنتے ہو، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا۔ رب پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کھایا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کا فرمان واضح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو 5 سوال ایسے ہیں، فرمایا کہ جن کا جواب دیے بغیر بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، اور ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ آج ہم ہر چیز کو اپنا کہہ کے گردانتے ہیں، اسی لیے تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ لالچ کیسی ہے پھر دیکھیں، امیری کی لالچ ہمارے اندر، یہ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جب کسی چیز کا بحران ہونے کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں چیز اب بڑھنے والی ہے، یہ مال کو سٹاک کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ لالچ کیا ہے کہ جب مال کم مارکیٹ میں ہوگا، لوگوں کو ملے گا کم، پھر مہنگے داموں میں بیچ کر زیادہ مال کمائیں گے۔ یہ لالچ ہے، اور یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کو جمع کر کے مہنگے داموں بیچنا، لوگوں کو قلت کا شکار کرنا، ان کو مشکلات میں ڈالنا، کل پوچھا جائے گا۔ یہ ہرس، یہ لالچ، یہ ہمیں برباد کر رہی ہے۔ پوری امت اس وقت کھانے کے لالچ میں پڑی ہے، لیکن امت کو نظر نہیں آ رہا کہ یہود و نصارہ ہمارا کلا کما کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد بیٹھے ہیں۔ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے پیٹ کی پڑی ہے کہ ہمارا پیٹ خالی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کس طرح مٹ رہے ہیں، دشمن کس طرح ہمیں کھانے کی طاق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اعلیٰ بنایا کہ میری امت دنیا پر غلبہ حاصل کرے، دنیا پر حکمرانی کرے، لیکن یہ قوم لالچ میں پڑھ کر، ہرس میں پڑھ کر، اپنوں کو گرا کر اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اتنے گر گئے کہ دشمن کے قدموں میں آج ہم گرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لالچ اور طمع ہمیں مار رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ اسی لیے تو آج ہر طرف جو افراتفری کا نظام نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے حکمران طبقہ، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم لے زیادہ۔ ایک کہتا ہے کہ میں زیادہ اکٹھا کروں، دوسرا کہتا ہے میں زیادہ اکٹھا کروں، تیسرا کہتا ہے میں زیادہ اکٹھا کروں، اور نیچے ہم ہیں حکمرانوں کے بعد عوام۔ تو میری مرضی ہوتی ہے کہ سارا مجھے ہی ملے، آپ کی مرضی ہوگی سارا ہمیں ہی ملے، اور کوئی نہ لے۔ لیکن اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، وہی ہرس جو جائز ہرس ہے کہ آج میں کھانا کھا رہا ہوں اچھا، تو فلاں بھائی جس کے پاس کم مال ہے وہ بھی تو اچھا کھائے، وہ بھی تو اچھا پہنے، فلاں جگہ یہ کام کی ضرورت ہے اس کو کرے، رفائی کام کرے، اچھے کام کرے، دین کے نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کرے، مساجد کو مضبوط بنائے، مدارس کو مضبوط بنائے، اپنے غریب عوام کو، غریب طبقے کو اٹھا کر اعلیٰ بنائے، پھر خیر آتی ہے، پھر جا کر نظام بنتا ہے۔ جس طرح وہ نبی علیہ السلام کا ایک مہمان ایک صحابی کے گھر گیا تھا نا، جس کے گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ بچوں کو بھی سلا دو، مہمان کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا
کہ کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم خود سیر ہونے کے باوجود دوسروں کو دھتکارتے ہیں اور اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ پیٹ جو ابن آدم کا پیٹ ہے یہ سب سے برا برتن ہے، اس کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور چیز کوئی بھر نہیں سکتی۔ آج ہم کہتے ہیں نا مال مال الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال مال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہمارے اندر لالچ کتنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، نمازوں کا وقت ہمیں پتہ نہیں، جمعے کا وقت ہمیں پتہ نہیں، اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں، حدیث رسول پڑھنے کا وقت نہیں، حدیث رسول سننے کا وقت نہیں، قرآن سننے کا وقت نہیں، اچھی مجلس میں بیٹھنے کا وقت نہیں۔ مال کی لالچ اتنی کہ رب کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول گئے۔ پھر جب روح حلق کو پہنچتی ہے پھر سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ میرا مال کیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا انسان کا مال تین طرح کا ہے۔ ایک پہلے نمبر پر جو اس نے کھایا ختم کر دیا، دوسرا اس کا وہ مال ہے جو اس نے پہنا بوسیدہ کر دیا، تیسرا اس کا وہ مال ہے جو اس نے اللہ کے رستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ فرمایا اس کے علاوہ انسان کا کوئی مال نہیں ہے، کوئی مال نہیں۔ میرے بھائیو ایک مثال ہے کہ میری جیب کے اندر 50 لاکھ روپیہ بھی پڑا ہو میرے گھر میں، میرے بینک میں، میں نے اپنی ذات پہ تھوڑے لگائے یا اپنے جو ہے نا اللہ کے رستے میں اگر نہیں خرچ کیے یا 2000 خرچ بھی کر دیا تو 50 لاکھ پڑا ہے، میں مر گیا، وہ پیسہ میرا ہے؟ وہ تو پیچھے اور لوگوں کا ہے۔ اور پھر ہماری ایک اور فکر، ہم کہتے ہیں مال کما لو، اولاد کے لیے جمع کر لو، اگر مر بھی گئے تو اولاد آسانی سے رہے گی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا جس رب نے تمہیں پالا ہے وہ رب ہماری اولادوں کو بھی پالے گا، جس رب نے ہمیں رزق دیا ہے وہ رب ہماری اولادوں کو بھی دے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، ایک ہی باپ کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے کوئی امیر ہوتا ہے، اور ہم ظاہر بات ہے علماء طبقہ ہم گھومتے ہیں، ہمیں پتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیچارہ غربت میں زندگی گزارتا رہا، ادھر سے باپ فوت ہوتا ہے، پیچھے سے مکان بھی نئے بن جاتے ہیں اور مال بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ باپ کروڑ پتی تھا لیکن باپ دنیا سے گیا، بیٹے مزدوری کے لیے بھی ترسنے لگے، ایک ایک لقمے کو ترسنے لگے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے اتنا دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بندہ ہوتا ہے، رب لکھ دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے اتنا رزق ہے۔ ہم اپنے ہنر پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنی تعلیم پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنے رب پہ توکل نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں حرص کیجئے، طمع کیجئے، لالچ کیجئے، لیکن اچھے کاموں میں، عبادات میں، مال کما کر غرباء میں خرچ کرنے میں حرص کیجئے، طمع کیجئے۔ جو آپ کا پڑوسی، آپ کا محلے والا، آپ کا جاننے والا غریب ہے، محتاج ہے، اس کے ساتھ، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اس کے ساتھ تعاون کر کے اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے ہاں اپنا بینک میں مال جمع کروائیں جو کل قیامت کو کام آئے گا۔ اس لیے حرص کیجئے لیکن نیک کاموں میں، فرائی کاموں میں، رفائی کاموں میں، مسلمانوں کی بھلائی کی جو ہے نا حرص کیجئے اور بری حرصوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ قرآن حکیم کو اور حدیث رسول کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔